تو جب آپ ان چیزوں سے جڑتے ہیں, لٹریچر سے آپ جڑتے ہیں, تو آپ کے اندر آہستہ آہستہ ڈیپتھ پیدا ہوتی ہے, اور جب ڈیپتھ آتی ہے تو یہ چیزیں آپ کو سکھاتی ہیں ہاؤ ٹو پریکٹس دا پاز. تو انہوں نے جو ہے وہ, اور ان کی ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اونچے خواب کس طرح سے دیکھنے. پھر رات کے آتے ہی روزانہ ہاسٹل کے کمرے میں ہم خود سے وعدہ کرتے ہیں تجھ کو بھول جانے کا, لیکن سویرے روز اٹھ کر ہم خود سے کیے ہوئے وعدے پر اتنی زور سے ہنستے ہیں کہ ہاسٹل کے کمرے کی دیواریں بھی کہکا لگاتی ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے نا, یہ ایک مطلب اگر میں اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ہمیں شاید 6 دن لگیں گے اس کی ڈیٹیل میں بات کرنے میں, کیونکہ یہ ٹاپک آپ نے دیکھ لیا ہوگا کیا ہے. یہ ہے شاعری. شاعری پر بات کرنا ایک مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, کیونکہ آج جس دور میں ہم لوگ ہیں, اسپیشلی میں اپنی بات کروں گا تو ہماری اردو اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے, میری بھی اتنی اچھی نہیں ہے, اور میری شاعری کی طرف میرا رجحان تو ہے, شوق تو ہے, لیکن انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہے, سمجھ اتنی زیادہ نہیں ہے. اور اگر ہم لوگ اس کے ٹاپک کو تھوڑا سا چھیڑتے بھی ہیں, بات کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, تو ہم اس کی تاریخ میں بات کریں گے. اتنی بڑی تاریخ ہے, ہزاروں کی تعداد میں شعراء ہیں, اتنے شاعر ہیں, مرد عورت اتنے سارے ہیں. دین پورا ریجن ہے ہمارا, انڈیا پاکستان, اس پورے ریجن میں اتنے شاعر نکلے ہیں کہ ہم اگر بات کرنے بیٹھ جائیں گے تو ہمیں بہت دن لگیں گے اس کو ڈیٹیل میں بات کرنے میں. تو ہم کوشش یہ کریں گے اس کو کہ کنسائز رکھیں, اور ہم آگے چل کے اس طرح سے ہم سیریز بھی نکال سکتے ہیں اس شاعری کے پوڈ کاسٹ کی. میرا فیوریٹ ٹاپک ہے یہ. آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی تاریخ کی, شاعری کی امپورٹنس کی, کچھ بڑے بڑے مشہور شعراء کے حوالے سے ہم تھوڑی بہت ڈسکشن کریں گے, کیونکہ اگین میں نے آپ سے کہا کہ انڈیا اور پاکستان میں اگر ہم لوگ صرف مشہور شعراء کی بھی لسٹ نکالیں نا, مطلب مشہور تو وہ بھی سینکڑوں کی تعداد ہے, ٹھیک ہے. ویسے تو ہزاروں کی تعداد میں شاعر رہے ہیں اس پورے ریجن میں, اور پچھلے 700 سال کا ڈیٹا ہے. مینلی جو بہت مشہور ہیں تو پچھلے 300 سال 400 سال کے اندر جو ہے نا, آفٹر میر تقی میر بہت شاعر ہیں, اور ایک بہت بڑا ٹرینڈ پورے کے پورے بر صغیر میں چلا ہے. اب ہندوستان ہو یا پاکستان, بے انتہا شاعر, آج بھی شاعر بے شمار ہیں, اور الحمدللہ دوبارہ سے وہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے, تھینکس ٹو لاٹ آف ڈفرینٹ آرگنائزیشن سچ ایز ریختہ ایز ویل, کہ ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے. کراچی کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو کا جو ہے ایک ہر سال جو ہے نا وہ عالمی اردو میلہ ہوتا ہے, آرٹس کونسل پاکستان کرواتا ہے. اس طرح سے مختلف تقریبات ہوتی رہتی ہیں شاعری کے حوالے سے, مشاعرے ہوتے رہتے ہیں. اب ہم کہاں کہاں ڈیپتھ میں جائیں گے, کتنی کیٹیگریز ہیں. تو میں تو اس کو لے کر تھوڑا سا کنفیوز تھا, پھر ہم نے بولا کہ یار اس کو ہم تھوڑا سا کنسائز رکھتے ہیں اور تھوڑا سا شیلو لے کر چلتے ہیں. اوپری سطح پر ہم لوگ بات کرتے ہیں, زیادہ ڈیپتھ میں جائیں گے تو پھر ہم لوگ کو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. لیکن ٹاپک اتنا مزے کا ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں ایون دو اگر صرف غالب کی ہی بات کی جائے تو غالب پر بات کرنے کے لیے میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ چاہیے, اتنی ڈیپتھ ہے ان کی شاعری کے اندر. ایسی مطلب ایک شاعر کے اندر نا اتنی ڈیپتھ ہے. تو ہم لوگ کوشش یہ کریں گے کہ اس کو کم رکھیں, آپ لوگوں کے لیے بھی زیادہ لمبا نہیں ہو, اور ہم کوشش کریں گے کہ 1 گھنٹے کے اندر اس کانورزیشن کو ہم ختم کریں, اور بات کریں گے ہم شاعری کی امپورٹنس کی. کافی سارے شاعروں کے حوالے سے بات کریں گے, اور شاعری ہوتی کیا ہے, کرتے کیسے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سحر جبین صاحبہ, جو کہ میرے ساتھ بحریہ یونیورسٹی میں ہوا کرتی تھی, اور آج وہ ایک شاعرہ ہیں. شاعرہ بہتر لفظ ہے نا, یہی لفظ ہوتا ہے نا, شاعرہ ہی بولا جاتا ہے. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ یہاں پر آنے کے لیے. میرے لیے ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ ہم لوگ اس بار اس ٹاپک پہ کر رہے ہیں. شاعری یار کیا زبردست ٹاپک ہے. کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو اس پرٹیکولر فیلڈ میں, شاعری کے انٹرسٹ میں؟ میں جو ہے وہ بچپن سے مجھے شاعری کا شوق ہے, اور اس میں بہت بچپن سے, بہت چھوٹی عمر سے, یعنی کہ پری اسکول کے ٹائم سے مجھے شاعری کا شوق ہے. اور اس میں میری والدہ کا بہت بڑا کردار ہے, کیونکہ جب میں بہت چھوٹی سی تھی, یعنی اسکول سے بھی پہلے والے ٹائم پہ, تو جب امی کھانا بنا رہی ہوتی تھیں تو میں وہاں ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی تھی, اور وہ جو ہے وہ مجھے مستقل شعر سنا رہی ہوتی تھیں.
اور وہاں سے جو ہے نا وہ شوق آہستہ آہستہ سے میرے اندر آہستہ بڑھتا رہا, اور مجھے بڑا جو ہے وہ کچھ ایک تجسس ہونے لگ گیا کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کون سا ایک بڑی انٹرسٹنگ سی مزے مزے کے شعر اور یہ سب چیزیں. اور پھر مزید جو وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا وہ اس طرح سے ہوا کہ جب میرا اسکول میں ایڈمیشن کا ٹائم آیا اور جب وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے, تو انٹرویو کے ٹائم پہ مما نے میرے ٹیچرس کو بتایا کہ بھائی اس کو بہت سارے شعر یاد ہیں, اور وہ ٹیچرس نے جو ہے وہ سارے ٹیلنٹ ہوتا ہے نا بچے کا, بتاتے ہیں کہ اس کا ٹیلنٹ ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر اس کے بعد پھر آپ کو جب ایک انکریجمنٹ ملتی ہے نا, تو وہ انٹرویو کے سارے کویشچنز ایک سائڈ پہ, اور انہوں نے وہ صرف شعر سننا شروع کر دیا, علامہ اقبال کے شعر اور یہ سب. اور پھر انہوں نے باقی تمام جو کلاسز کے ٹیچرس تھے آس پاس کے ان کو بھی بلایا کہ چھوٹی سی ایک 3 ایئرس کی بچی ہمارے ساتھ ہے اور اس کو بہت سارے شعر آتے ہیں. تو وہاں سے بڑی انکریجمنٹ ملی, اور وہ شعر بھی مطلب آج بھی مجھے یاد ہے کہ وہ کس طرح سے پرنسپل نے بھی مجھ سے وہ شعر سنے. تو آپ کو وہ شعر یاد ہیں آج بھی؟ ہاں مجھے وہ شعر. کتنی ایج تھی آپ کی؟ 3.5 ایئرس. KG1 والی؟ بالکل KG1 والی. ہاں تو وہ سول ایویشن کا کون سا شعر تھا وہ, ریممبر ہے نہیں؟ علامہ اقبال کے وہ شعر, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں, اور یہ سارے شعر مطلب اس ٹائم پر تو ایگزیکٹلی بہت مشہور, اور علامہ اقبال کا ہی زیادہ مما سکھایا کرتی تھی. تو وہاں سے پھر اسکول میں بڑی انکریجمنٹ ملنے لگ گئی نا, کیونکہ وہ شروع سے ہی وہ ٹیچرس کو پتہ چل گیا تھا. پھر جب بھی کوئی شاعری کا کوئی مقابلہ ہو, کوئی اس طرح کی بھی چیز ہو, تو وہ شعر پڑھنے کے لیے مجھے بلا لیا کرتی تھیں. تو وہاں سے میرا سمجھنے کہ ایک رشتہ سا جو ہے وہ شاعری کے ساتھ جڑ گیا. اور ہم ذرا شاعری کے اوپر اب شروع سے بات کرتے ہیں. شاعری ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں شاعری جو ہے نا وہ بنیادی طور کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جذبات, آپ کے خیالات, جو بھی آپ کی تھاٹس ہوتی ہیں, بہت وسیع و عریض خیالات کو مختصراً چند الفاظوں کے مجموعے میں توازن کی طرح سے بیان کر دینا, توازن رکھتے ہوئے بیان کر دینا, وہ جو ہے وہ شاعری ہے. اور شاعری کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ آپ کے جذبات کا اظہار کرتی ہے, چاہے وہ آپ کے پازیٹیو ایموشنز ہیں یا وہ آپ کے نیگیٹیو ایموشنز ہیں, وہ آپ کے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل ایک دل سے نکلی ہوئی بات, تو وہ شاعری ہے. اور پھر آپ جو ہیں وہ اپنے جذبات کا ایک بہت مخلصانہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں شاعری کے ذریعے. اور پھر جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو اس کے اندر پھر بہت ساری اور بھی گرامیٹیکل چیزیں بھی ایڈ ہوتی جاتی ہیں, لیکن بنیادی طور کے اوپر اگر ہم سمجھیں تو یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, وسیع و عریض جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, بہت مختصراً. جیسے کہ اگر ہم ایک شعر ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اب آپ اگر اس کے مطلب کو سمجھیں تو یہ ایک شاعر جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مطلب میرا ماضی اتنا سخت تھا, اتنا میرا جو ہے وہ مشکل ماضی رہا ہے کہ وہ اب اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ مطلب اب مجھ سے جو ہے وہ میرا حافظہ ہی چھین لیا جائے. تو اگر یہ بہت مختصر سا ایک شعر ہے, چھوٹا سا شعر. اچھا, یہ شعر مجھے 9-10 کلاس کے اندر ہمارے ایک چھوٹے سے سبق میں تھا, بوڑھا اپنے ماضی کو دیکھ کر کیا سوچ رہا تھا, یہ سوال تھا, اینڈ دین پھر ہم نے ہمارے آنسر لکھنا تھا, یاد ماضی عذاب یارب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, یہ بوڑھا کہہ رہا تھا. اب تو ہم نے رٹائی چیز تھی, اور ہم اس کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے, کیونکہ انڈرسٹینڈنگ تو بالکل بھی نہیں تھی نا. آئی تھنک بچپن میں اس ایج کے اندر بہت مشکل ہوتا ہے اس ڈیپتھ کی چیز کو سمجھنا. بالکل. تو اب یہ جس شاعر نے بھی لکھی ہے وہ اتنی گہرائی میں جا کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا جو ماضی ہے وہ بہت تکلیف سے ہے. ایگزیکٹلی, وہ بہت اذیت والا ماضی ہے. تو وہ اب اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ حافظہ ہی چھین لیا جائے. زبردست. تو یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ واقعی کہ شاعری جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. بہت ساری باتوں کی جگہ میں ایک لائن کہہ دوں اور کچھ نہ کہا اور بہت کچھ کہہ دیا. اور کتنے شاعر اس طرح سے کام کرتے ہیں. ہم شروع کریں پھر شاعروں کے نام سے شروع کرتے ہیں. کیا کہتی ہیں آپ, پہلے کس کا نام آتا ہے؟ اچھا, شاعری کے جب ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں, جو ہمارا جو ہے وہ بیسکلی میڈیول پیریڈ ہوتا ہے, 6 to 18 سینچری والا جو پیریڈ ہے, تو جب شاعری کی بات ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ امیر خسرو کا نام ہم لیتے ہیں, کیونکہ امیر خسرو جو ہیں وہ ان سے شاعری مطلب باقاعدگی سے ایک شروع ہوتی ہے. تو اس زمانے میں سمجھ لیں کہ فارسی زبان میں لکھا جاتا تھا, عربی زبان میں لکھا جاتا تھا, اور ہندوی زبان میں لکھا جاتا تھا, جو کہ ماڈرن اردو کی, اب جو ہم اردو بولتے ہیں, اس کی ایک قدیم شکل. جس کے دوسرے نام جو
ہے ہندوستانی اور ریختہ بھی ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو امیر خسرو نے جو کام کیا مطلب انہوں نے جو ہے وہ زیادہ تر فارسی کلام لکھا, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کا ان کا لکھا ہوا کلام ہم آج بھی سنتے ہیں. اگر آپ نے ایک بہت مشہور ہے سنا ہوگا, چھاپ تلک سب چھین لی رے منہ سے, بالکل کوک اسٹوڈیو منہ سے نینا ملائی کے کوک اسٹوڈیو میں ہم سب نے سنا ہے. پھر ایک اور ہے زحال مسکی مکن تغافل, اس کو جو ہے وہ نصرت فتح علی خان نے قوالی کی صورت میں گایا ہے, اور بہت اچھا انہوں نے اس کو گایا ہے. مطلب آپ ضرور اس کو سنیں جا کے, تو آپ امیر خسرو کا کلام ہے یہ. اور یہ ہے زحال مسکی مکن تغافل, ورائے نینا بنائے بتیاں, کتاب ہجراں نہ دار میجا, نلی ہو کاہے لگائے چھتیاں, شبان ہجراں دراز چوں زلف و روز وصلت چوں مرکوتا, سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. ٹھیک ہے, اب زحال مسکی مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں. زحال مسکی کا مطلب یہ کہ مجھ مسکین کے حال پہ ذرا سا رحم کر, مجھ سے آپ جو ہیں وہ بے وفائی نہ کریں. مکن تغافل مطلب مجھ سے بے وفائی نہ کریں, آنکھیں پھیر کے اور باتیں بنا کے. ورائے نینا بنائے بتیاں, کتاب ہجراں نہ دار میجا, یعنی کہ یہ ہجر کے دن ہیں. نلی ہو کاہے لگائے چھتیاں, تو تم میرے حال پہ رحم کیوں نہیں کر لیتے مجھے گلے سے لگا کے. اور آگے ہے شبان ہجراں دراز چوں زلف, یعنی جو ہجر کے دن ہیں وہ بہت دراز ہیں, وہ بہت لمبے ہیں. دراز چوں زلف و روز وصلت چوں مرکوتا, اور جو ملن کے دن ہیں ہمارے وہ بہت کم ہیں. وہ مطلب وہ جلدی سے, جو ملنے کے دن ہیں وہ بہت جلدی سے گزر جاتے ہیں, اور جو آپ کے ہجر کے دن ہیں وہ تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ گزرتے ہی نہیں ہیں. سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں, تو جب میں اپنے پیا کو دیکھوں گی ہی نہیں تو میں اپنی اندھیری راتوں کو کیسے کاٹوں گی. اور یہ بہت بڑی ہے, مطلب میں نے اس میں سے صرف یہ 4 اس کے اشعار, اس کا صرف ایک یہ سلیکٹ کیا تھا بند. تو یہ جو ہے وہ اس زمانے کی امیر خسرو کی لکھی ہوئی, اور اسے آج بھی لوگ اتنی ہی ریلیونٹ ہے, آج بھی ریلیونٹ ہے, اور آج بھی لوگ اس کو بہت شوق سے سنتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں. اور اس کے اوپر میں نے خطاطی بھی کی ہے, کیونکہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی میننگس, اس کا مطلب اگر آپ پڑھیں, اور ویسے بھی جو ہے وہ فارسی زبان کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے ایک ہمارا جو ہے وہ ایک ہماری ہسٹری جڑی ہوئی ہے. ہم نے ایک اچھے ٹائم تک ہم فارسی زبان کے ساتھ جڑے رہے ہیں. تو یہ بہت ایک طرح سے آفیشیل لینگویج ہوا کرتی ہے, ہماری لینگویج رہی ہے فارسی. مغلس نے جو ہے وہ فارسی زبان میں انہوں نے مطلب انہوں نے لکھا ہے فارسی زبان کو, ایک لینگویج ہماری رہی ہے, ہم سے الگ کر دیا گیا تھا اس زبان کو. تو فارسی کے ساتھ تو ہمارا ایک رشتہ ہے, بڑا خوبصورت ایک رشتہ, بڑی پیاری زبان ہے. شاعری بھی آئی تھنک وہیں سے ہی نکلی ہے, شاعری بھی بالکل وہیں سے. تو ہمارا جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے زبان کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر اردو کے اندر آلموسٹ 50 to 60% جو الفاظ ہیں ہمارے وہ سارے کے سارے وہ فارسی کے ہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر آپ فارسی پڑھیں تو آپ کو اس میں بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ اردو کے بھی ملیں گے, بہت سارے. بالکل. تو یہ ہے. اس کے بعد پھر جب ہم امیر خسرو سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں میر تقی میر ملتے ہیں. میر تقی میر جو ہیں ان کا جو ہے وہ ایک بہت کہنا یہ چاہیے کہ نزاکت والا انداز تھا. محبت بھی تو ہے نا, محبت بھی ہے, اور محبت ہے, لیکن محبت میں بہت زیادہ نزاکت ہے. جیسے کہ ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی گلاب کی سی ہے. اب مطلب محبت تو ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس محبت میں نزاکت کتنی ہے, اور بہت خوبصورتی والی نزاکت ہے. مطلب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو یہ والی جو نزاکت ہے یہ پروین شاکر کی شاعری میں آپ کو ملتی ہے, تو لیکن یہ والی جو نزاکت ہے یہ مطلب بہت خوبصورت ہے. تو جو میر تقی میر کا جو انداز ہے انہیں خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے. اچھا, میر تقی میر کی ایک بہت رنج و علم والا بھی ایک ان کا ایک سائڈ رہی ہے پوئٹری کی, کہ ایک تو وہ بہت نزاکت کی بات کر رہے تھے, بہت زیادہ اس میں محبت تھی, تو ایک رنج و علم کا بھی جو ہے عنصر ہمیں ان کی شاعری سے دکھتا ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا, دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. تو یہ جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک رنج و علم کا بھی ایک دور تھا جو ان کے اوپر سے گزرا. بریک اپ کی فیلنگ زیادہ آ رہی ہے مجھے اس میں. بریک اپ, ہاں, بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. تو ہاں,
ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. آپ تو کسی بھی شعر کا بھی تو یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ 2-3 طریقے سے آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ظاہر ہے اگر کوئی شاعر کسی ایک اصل میں جب شاعر جو ہے وہ کوئی بھی شاعری لکھتے ہیں تو وہ ایک خاص کیفیت میں اس کو لکھتے ہیں. ایک خاص آپ کے اوپر کیفیت طاری ہوئی بھی ہوتی ہے. وہ رنج و الم کی کیفیت ہو سکتی ہے, وہ بے انتہا خوشی و مسرت کی کیفیت ہو سکتی ہے جس پہ آپ وہ شعر لکھتے ہیں. بالکل. تو اس کے بعد پھر اس کو جب لوگ پڑھتے ہیں تو اس کو وہ الگ طرح سے بھی انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. پھر ہم جو ہے وہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مغل ٹائم کی. مغل ٹائم کے اندر جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر جو ہیں وہ خود جو ہیں وہ بہت بڑے شاعر تھے, اور ان کے ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ہیں وہ باقاعدہ اپنے شاہی محل کے اندر بڑی بڑی پوئٹری کی محفلیں ارینج کیا کرتے تھے, اور شاعروں کو بلایا کرتے تھے, اور بھی ڈفرینٹ ان کے ٹائم پہ انہوں نے آرٹ کو اور کلچر کو بہت زیادہ پروموٹ کیا, اور وہ خود بھی بہت شاعری لکھتے تھے, اور وہاں پر ان محفلوں میں وہ شاعری اپنی پڑھتے تھے, اور جو باقی لوگ جو تھے, جو رعایا تھی ان کی, وہ بھی شاعری پڑھتے تھے اپنی. اور ان کے ٹائم پہ بہت جو ہے وہ شاعری کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا, اور اکبر نے بھی کچھ حد تک شاعری پہ کافی کام کیا, لیکن خصوصی طور پہ بہادر شاہ ظفر کیونکہ وہ خود لکھا کرتے تھے, اور ایک طرح سے ٹرینڈ چل گیا ہوگا, ایک ٹرینڈ جو ہے وہ انہوں نے سیٹ کر دیا تھا. اس کے بعد پھر ہم سوچیں اس وقت کا بادشاہ ہے, اس وقت کا بادشاہ اگر یہ ایکچوئل میں کام کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے کتنے سارے لوگ انسپائر ہوئے ہوں گے, اور پھر سب نے اس فیلڈ کے اندر قدم رکھنا شروع کر دیا ہوگا, اپنا ہورائزن بڑا کرنا شروع کر دیا ہوگا کہ یار یہ تو بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے, اس کو ہاتھ لگانا چاہیے, سوچنا چاہیے. اینڈ دین پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر آف شعراء جو ہیں وہ بہت سارے, ان کی جو تعداد نا بڑی اسپیڈ سے بڑھی ہے, وہ بڑھی ہے, بہت اسپیڈ سے بڑھی ہے. کیونکہ جب آپ کا لیڈر کوئی کام کرتا ہے تو آپ کا جو ہے وہ لوگوں کا اس کی طرف دھیان ایک دم سے جاتا ہے, کیونکہ لیڈر ایک ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے نا, تو لوگ جو ہیں وہ پھر ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں کہ اچھا یہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے, یا اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا کچھ انٹرسٹ ہے, تو وہ اس لیے اس کو پھر فالو کرتے ہیں. بہادر شاہ ظفر کا کوئی شعر آپ کو یاد ہو, پڑھ کے سنائیں, کیونکہ پڑھنا بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ شعر و شاعری کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے ایک لفظ جو ہے نا آگے پیچھے ہو جائے تو ہماری جو آڈینس ہے اس میں کتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ شاعری سے لگاؤ رکھتے ہیں, تو ان کو جو ہے نا آئی انڈرسٹینڈ کہ ایک ایموشنل کنیکشن ہے, ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہوتا ہے نا تو پھر سامنے والے کو چڑ ہو جاتی ہے, خفا ہو جاتے ہیں. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے, 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. یہ درد جو ہے نا ان کا, ایک تکلیف ہے, وہ بول رہی ہے, اس سے چھلک رہی ہے. اور واقعی یار, کیونکہ وہ جو رائز اینڈ فال لکھ رہا ہے, ایک بادشاہ ہے جس کے پاس کتنا کچھ ہوتا ہے, اس کو 2 گز بھی زمین نہ ملی. فال آف کنگڈم یار, پوری کی پوری جو حکومت تھی, بادشاہت تھی, وہ تباہ ہو گئی, زیرو پر آ گئے, روڈ پر آ گئے, خطرناک. ان کی بھی کافی ساری شاعری ہے, بہت شاعری انہوں نے کی ہے بہادر شاہ ظفر نے. اینڈ دین اس کے بعد آئی تھنک ہمارے پاس آتے ہیں دا کنگ. بالکل ایسے ہی ہے, کنگ, بالکل آپ نے صحیح, مرزا اسد اللہ خان غالب. بالکل. تو غالب جو ہیں ان کا تو خیر آپ کو پتہ ہے ایک بہت لمبا ذکر ہے, بلکہ آپ نے تو شروع میں کہا کہ گھنٹوں, مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اگر کئی دنوں بھی بات کرتے رہیں تو غالب کے اوپر جو گفتگو ہے وہ کبھی شاید اختتام پہ نہ پہنچے. لیکن ہم خیر مختصراً بات کر لیتے ہیں. غالب کا جو ایک خاص کمال رہا ہے, انہوں نے ایک تو حالات حاضرہ پہ شاعری کی ہے بہت زیادہ, اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کی شاعری کو ہم آج بھی پڑھیں, ویسے تو یہ کہ شاعری کی ایک خوبی ہے یہ کہ آپ کسی بھی شاعری کو, آپ امیر خسرو کو دیکھ لیں, آپ کسی کو بھی دیکھ لیں, تو وہ حالات حاضرہ سے بھی اسی طرح لنک کرتی ہے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ آج کا شعر ہے. لیکن خصوصاً اگر آپ غالب کی شاعری پہ بات کو دیکھیں یا پڑھیں تو غالب کی شاعری جو ہے وہ ابھی بھی آج بھی آپ کو ویسی ہی ریلیونٹ لگے گی کہ آپ کو لگے گا کہ یہ تو ایک تو یہ کہ آج کی بات ہو رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کو لگے گا کہ یہ تو بالکل میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. آئی تھنک اس کے اندر آسان اردو کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, آسان اردو کا بھی آسان اور ماڈرن اردو پر کام کیا تھا کہ جو کہ عام جو یوتھ ہے نا, اس وقت کی یوتھ وہ آسانی سے سمجھے. اور غالب کا مطلب غالب نے جو ہے وہ زیادہ تر جو بات کی ہے وہ انسانی تجربے کی بنیاد پہ کی ہے, کہ وہ جو ہے وہ زیادہ تر جو تجربات آپ کے اوپر گزرتے ہیں, جو آپ کے اوپر آپ بیتی جسے ہم کہتے ہیں. اب
اگر جیسے وہ کہتے ہیں کہ بھئی کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو آپ اگر اسے آج پڑھیں تو یہ دیکھیں گے یہ ہم سب سے کتنا زیادہ لنکڈ ہے، سب کے لیے، ہم سب کے لیے یہ ہے کہ آپ اس وقت یہ دیکھیں گے ہمارے ایک طرح سے تو غالب اپنے آپ کو تانا دے رہے ہیں اس میں، اپنے آپ کو وہ اپنے لیے، اس کو کہتے ہیں ملالی شاعری نا، کہ آپ ملال کر رہے ہیں، اس میں آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کوس رہے ہیں نا، کہ کس منہ سے جاؤ گے، مطلب کعبہ آپ کیا منہ دکھائیں گے آپ اللہ کو جا کے، آپ کے پاس اتنے سارے گناہ ہم نے کیے ہوئے ہیں، اتنا ہم دن رات میں کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہماری کتنی ساری چیزوں پہ وہ روز پردہ ڈال کے رکھتے ہیں اور ہم دنیا کو فیس کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو غالب جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ پردہ فاش کر رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کس منہ سے جا کے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھائیں گے. تو یہ کئی سال پہلے لکھا ہوا شعر آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے اور ہم سب کے لیے ریلیونٹ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس شعر کی ایک اور خوبصورت بات یہ کہ کسی اسپیسیفک کلاس یا کسی اسپیسیفک سیکٹ کے لیے یہ نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے، امیر غریب ہر طبقے کے لیے یہ شعر جو ہے وہ ریلیونٹ ہے. اچھا، ایک اور چیز جو غالب نے لکھی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس لیے بھی ہمارے لیے یہ شعر سننا ضروری ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اب بہت زیادہ کسی بھی فیلڈ کی اگر ہم بات کریں تو نیگیٹو کمپٹیشن اور ان چیزوں میں ہم بہت پڑ جاتے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسپیشلی ادب، لٹریچر اور شاعری، یہ ساری فیلڈز اس طرح کی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ جتنا ایک دوسرے کو پریز کریں یا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں یا کچھ بھی کریں تو ان چیزوں سے آپ کا جو ہے نا وہ ایز اے سوسائٹی آپ گرو کرتے ہیں. ایک جب بھی کوئی بھی جب شاعری پہ کام کر رہا ہوتا ہے یا آرٹ کی کسی بھی فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ایک انڈیویژول گروتھ نہیں ہوتی ہے، آپ ایز اے سوسائٹی گرو کر رہے ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل گروتھ آپ کی ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کی میں اس کو خوبصورتی بھی کہوں گی کہ غالب نے ایک بہت خوبصورت شعر لکھا میر تقی میر کے لیے کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. یس، ریختہ کا مطلب ہے پرانی اردو، اولڈ اردو. آپ نے ریختہ کی، ہم ریختہ پر بات کریں گے بیسکلی جو آرگنائزیشن ہے، آگے جا کر میں بڑی ڈیٹیل میں بات کروں گا اس حوالے سے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اب وہ یہ شعر جو ہے وہ میر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بڑائی بیان کر رہے ہیں، ہاں ان کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سیکھنے والی چیز ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، کہ مطلب اس زمانے میں یہ خلوص ہے نا آپ کا اپنے ساتھ کے لوگوں کے لیے، اپنے سے پہلے کے لوگوں کے لیے. غالب کا ہی ایک اور شعر ہے کہ بنا کر فقیروں کا ہم بیز غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. واو، تو ان کے اندر ڈیپتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس وقت ہم اپنے کرنٹ سرکمسٹانسز دیکھیں تو ہم بھی اس وقت جو ہے وہ تماشا اہل کرم ہی دیکھ رہے ہیں. لیکن غالب نے ہمیں بہت پہلے بتا دیا تھا کہ بنا کر فقیروں کا ہم بیز غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ارد گرد ہمارے جو بھی اہل کرم ہیں، اہل کرم وہ ہوتا ہے جو آپ کو نوازنے والا ہوتا ہے، جو آپ پہ کرم کر رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، ہم ایلیٹ ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایلیٹ کہہ لیں، اینی پیپل ہو آر ان پاور، کوئی بھی جو گیور ہو، آسان الفاظ میں جو گیور ہے. اگر فار ایگزامپل کسی کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اس کا وہ گیور ہے اور آپ ٹیکر ہیں، تو وہ آپ کے اوپر اہل کرم ہے کیونکہ آپ اس کے کرم کے محتاج ہیں. اب انہوں نے یہ بات جو ہے نا ایک طرح سے سسٹم کے حوالے سے کہی ہے، سسٹم کے حوالے سے کہی ہے، اور یہ چیز 100% ابھی بھی ریلیونٹ ہے، اور یہ ہمیں ارد گرد اپنے ہر جگہ دکھ رہی ہے. اگر ہم ان کی پرسنالٹی کو تھوڑا سا اور دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عام انسان والی بات ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، جس سے عام لوگ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اور ایکچوئل میں تھا بھی ایسا کہ وہ کوئی بہت امیر انسان بھی نہیں تھا اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف دہ زندگی انہوں نے گزاری ہے. اچھا، پھر سب کچھ کہنے کے بعد ایک مزے کی بات ہے، پھر ایک چیز یہ بھی کہتے ہیں، یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور. تو ان کو کہیں کہیں ایسا لگتا تھا نا کہ ایسا بھی ہے کہ وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے، تو یا تو اگر مجھے یا تو ان کو دل اور دے دیں یا مجھے زبان اور دے دیں. زبردست یار، اتنی ڈیپتھ ہے اس چیز کے اندر، بہت سارے مطلب نکل رہے ہیں، بہت مطلب ہے، بہت سارے مطلب نکل رہے ہیں، بہت مطلب ہے.
اور وہی بات ہے کہ دانیال شاعری کی خوبصورتی یہی ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس کس شعبۂ زندگی میں آپ اس سے محسوس کر سکتے ہیں نا لوگ. مطلب صرف رومانس تو نہیں ہے یا صرف عشق محبت نہیں ہے. سوشل کانٹیکسٹ میں آپ اس کو دیکھ لیں, پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں آپ اسے دیکھیں. آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ لوری سنتے ہیں سب سے پہلے, وہ بھی شاعری ہے. پھر آپ اسکول جاتے ہیں تو آپ ملی نغمہ یا ملی ترانہ سنتے ہیں, وہ بھی شاعری ہے آپ کی. تو یہ سارے کانٹیکسٹ ہیں. پھر آپ کے نوجوان جب سرحدوں کی حفاظت کرنے جاتے ہیں یا جنگیں لڑنے جاتے ہیں تو ان کے لیے جو ترانے لکھے جاتے ہیں, جو ملی نغمے لکھے جاتے ہیں, وطن کے سجیلے جوانوں, یہ میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, نور جہاں کا میڈم کا بہت فیمس یہ وہ ہے سانگ. تو یہ وہ بھی ایک شاعری کا میڈیم ہے, رائٹ؟ بالکل ایسے. آپ کی ٹیم جاتی ہے کرکٹ ٹیم کھیلنے کے لیے تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ تم جیتو یا ہارو سنو, ہمیں تم سے پیار ہے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, کہتے ہیں ہم, رائٹ؟ تو دس از آلسو شاعری. یہ بھی شاعری. جنون تو ہمت نہ ہار, ہمت نہ تو ہارنے کے بعد کہتے ہیں نا اسٹارٹ میں ہم جب ہوتا ہے نا پہلے اوور میں بولتے ہیں جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار. ہاں, اور جیتے گا بھائی جیتے گا پاکستان تو جیتے گا. شاعری ہمارے ارد گرد ہر جگہ ایک طرح سے موجود ہے, ہر شعبۂ زندگی میں ہمارے ساتھ وہ موجود ہے. آپ یہ سوچیں کہ ماں کے لیے آپ کتنی ساری شاعری کر رہے ہوتے ہیں, کتنی ساری ایسی نظمیں ہیں موجود ہیں جو مامتا کی ایک وہ مطلب ایک محبت دکھا رہے ہوتے ہیں. تو شاعری تو آپ کے ارد گرد موجود ہے, بس تھوڑا سا ہمیں تھوڑی سی ہمیں توجہ دینی ہوتی ہے اس کی طرف, اور گہرائی میں اترنا ہوتا ہے, سمجھنا ہوتا ہے چیزوں کو. پھر گانے آ جاتے ہیں بہت سارے. ہاں بالکل, بہت سارے طریقے ہیں جس کے اندر ہمیں شاعری دکھ رہی ہوتی ہے اپنے ارد گرد, لیکن شاید ہم لوگ زیادہ نوٹس نہیں کرتے اور اس کی شاید امپورٹنس کو نہیں سمجھتے. اور یہی وجہ ہے جو ہم کانورزیشن کر رہے ہیں کہ اب اس کی امپورٹنس کو تھوڑا سمجھا جائے کہ کتنا کام ہے. بالکل, تھوڑی امپورٹنس پہ بات کرتے ہیں کہ شاعری کیوں ضروری ہوتی ہے. دیکھیں, شاعری بنیادی طور پہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ اگر کسی بھی آپ کو ٹاپک کو سمجھنا ہے یا کچھ کرنا ہے, آپ اس کے اوپر کتاب پڑھتے ہیں, آپ کوئی اس کے اوپر اقتباس پڑھ لیتے ہیں, کوئی نثر آپ کے اوپر آپ کے پاس لکھی ہوئی ہوتی ہے, آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں. لیکن ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ شاعری جو ہے وہ اس کو ایک بہت بڑے خیال کو, آپ کے ایک جذبے کو, ایک تھاٹ کو ایک بہت مختصراً انداز میں بیان کر دیتی ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک پڑھنے والے کے لیے وہ ایک بہت دلکش چیز بن جاتی ہے کہ آپ نے چند الفاظ کا مجموعہ ایک خاص طریقے سے لکھا ہوا, اس کے اندر ایک خاص قسم کا توازن موجود ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک سر ہوتی ہے. آپ کبھی شعر کو پڑھیں تو آپ اس کو کسی بھی مضمون کی طرح نہیں پڑھیں گے, آپ اس کو ہمیشہ جو ہے نا وہ کسی خاص انداز سے, کسی رائم سے, ایک سر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. تو اس سے آپ کو ایک تو وہ یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے, وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے, اور آپ کی اس چیز کے ساتھ ایک دلچسپی اور ایک رشتہ سا جو ہے وہ بن جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو آپ اگر کسی 4 لائن کا کوئی اقتباس پڑھیں یا آپ کوئی شعر پڑھیں تو آپ کو اقتباس یاد نہیں رہے گا, لیکن آپ کو شعر جو ہے وہ یاد رہ جائے گا. تو اس وجہ سے شاعری کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن بن جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اسپیشلی شاعری سے اور کسی نہ کسی بھی لٹریچر سے یا آرٹ کی کسی بھی چیز سے منسلک ہوتے ہیں, تو ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک گہرائی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ جو ہیں وہ چیزوں کی سطح سے نکل کر ان کی گہرائی میں اترتے ہیں. سطحیت والی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ آپ کے اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جاتی ہے, اور آپ غور و فکر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہم جس طرح کے سسٹم میں رہتے ہیں, کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ ایک بھاگ دوڑ والی کیفیت ہے, ایک اضطراب کی کیفیت ہے, بے چینی ہے, ریٹ ریس. ایگزیکٹلی. آپ کہیں پر بھی چلے جائیں, آپ کسی کارپوریٹ میں چلے جائیں, آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, آپ کسی کے گھر کا انوائرمنٹ دیکھ لیں تو ہر بندہ بے چین ہے, بھاگم دوڑی ہے. ٹھیک ہے, ہر کوئی بھاگ رہا ہے, اور کیوں بھاگ رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں بھاگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ ان چیزوں سے جڑتے ہیں, لٹریچر سے آپ جڑتے ہیں, تو آپ کے اندر آہستہ آہستہ ڈیپتھ پیدا ہوتی ہے. اور جب ڈیپتھ آتی ہے تو یہ چیزیں آپ کو سکھاتی ہیں ہاؤ ٹو پریکٹس دا پاز. آپ ٹھہرنا سیکھیں اپنی لائف میں. جب آپ ٹھہرتے ہیں تو آپ چھوٹی چھوٹی سی جو ارد گرد آپ کی چیزیں ہوتی ہیں یا جو چینجز ہوتے ہیں ان کو آبزرو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں.
آپ ان پہ غور و فکر کرتے ہیں. ایک شاعر جو ہوتا ہے یا کوئی آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ دنیا کو ایک الگ نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ٹھہرنا سیکھ لیا ہوتا ہے. اب اگین بات یہ ہے کہ شعراء کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم سب کے بارے میں اس وقت تو بات نہیں کر سکتے, لیکن اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ کروں گا جس میں ہم لوگ صرف بڑے بڑے جتنے بھی ایٹ لیسٹ ٹاپ 50 شعراء ہیں نا ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے, ان کی زندگی کے بارے میں, ان کی شاعری کے بارے میں, کس کیٹیگری کی شاعری وہ لوگ کرتے تھے, اور ان کے مشہور شاعر ان کے مشہور اشعار کیا تھے, نظمیں, غزلیں جو بھی ہیں, اس کی ڈیٹیل میں گفتگو ہوگی. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی, ان کی کیٹیگری کو, ان کی زندگی کو. اینڈ بہت سارے لوگ پھر اس سے انسپائر بھی ہوتے ہیں, میں بھی انسپائر ہوتا ہوں آف کورس. لیکن اب اگلے شاعر کس کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اب میرے خیال میں اقبال کی طرف بڑھتے ہیں, علامہ اقبال کی طرف. Yes. اور علامہ اقبال جو ہیں ان کا جب 20th سینچری جب اب ماڈرن پیریڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ سوشو پولیٹیکل کرائسس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے عروج پہ تھے, کافی پولیٹیکل انسٹیبلٹی والا ٹائم تھا وہ. تو علامہ اقبال کی شاعری سے جو ہمیں میسج جو ملتا ہے یا انہوں نے جس کے اوپر اپنا خاص جو ہے وہ توجہ کا جو ان کی ایک مرکز تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک تو مطلب بیداری کے اوپر انہوں نے کافی کام کیا, کہ مطلب ان کا جو پورا ایک آئیڈیا تھا شاعری کا وہ یہ تھا کہ سوئی ہوئی قوم کو جگانا, اور مسلمان کے اوپر اور مسلمانوں کی جو ویلیوز ہیں, جو ان کا ویلیو سسٹم ہے, اور ایک مسلمان کو مطلب کیسا مسلمان ہونا چاہیے, اور جو ان کی ایک ایمان کی جو کیفیت ہے, اور ان تمام چیزوں کے اوپر علامہ اقبال کی شاعری کا فوکس بہت بڑا ویژن ہے, اور ان کا بہت بڑا ویژن تھا. اقبال کی شاعری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مطلب ایک طرح سے اس شاعری کا پورا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ڈائریکشن کوئی چینج کر دیا, کہ ایک بالکل اس کا ایک زاویہ جسے کہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کر دیا, کہ اب شاعر مشرق کا بھی شاعر مشرق کا ان کو لقب اسی وجہ سے ملا کہ سوئی ہوئی قوم کو جگانا. اور یہ وہ والا سونا نہیں ہے کہ آپ نیند سے سو رہے ہیں, یہ آپ دماغی طور پہ آپ کے ذہنی طور پہ آپ سو رہے ہیں, تو ان کو جگانا نیند سے, آج بھی سو رہے ہیں, جو ہم ابھی بھی سو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو ہے وہ, اور ان کی ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اونچے خواب کس طرح سے دیکھنے, اور ان کا بیسکلی جو ہے وہ توجہ اس طرف تھی کہ آپ جب اپنی زندگی میں جو ہے وہ اونچے اونچے خواب دیکھتے ہیں تو آپ پھر جب وہ ویژن آپ اپنا بڑا کرتے ہیں, جب بھی آپ اپنے لیے بڑا سوچتے ہیں, اونچے خواب دیکھتے ہیں, تو آپ پھر ان خوابوں کی تعبیر کی طرف بھی جانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس تعبیر سے پہلے بھی آپ کی وہ سوچ اس طرف جانا, آپ کا اونچے خواب دیکھنا کتنا ضروری ہے. تو اقبال نے جو ہے وہ بیسکلی سوئی ہوئی قوم کو جگانا اور پھر فلسفہ جو ہے اس کے بارے میں ایک طرح سے انہوں نے بات کی. بہت خوبصورت ان کا ایک شعر ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں ہیں, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی امیدیں لگا لیتے ہیں, مطلب بتوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے جو بت ہوتا ہے, لیکن اگر ہم کسی بھی چیز سے اپنی امید لگا لیتے ہیں تو وہ یہ جو بتوں کا ورڈ ہے اس میں وہ اس ہر چیز کو عام انسانوں کے لیے کہ ہمارے لیے, عام لوگوں کے لیے, بالکل عام لوگوں کے لیے, کہ وہ ہر چیز اس ورڈ کو ریپرزینٹ کریے جس سے ہم امیدیں لگا لیتے ہیں. کہ بتوں سے تجھ کو ہیں امیدیں, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ مایوسی کا شکار تھے, اور پھر وہ جب آپ مایوس ہوتے ہیں نا تو پھر آپ ہر طرف سپورٹ سسٹم کے لیے آپ ہر چیز کو جو ہے ہر چیز کی طرف آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہاں سے کوئی راستہ مل جائے, شاید یہاں سے. تو مسلمانوں کی اس دور میں یہ والی کیفیت تھی, تو اس وجہ سے یہ ساری جو شاعری اقبال نے اس ٹائم پہ کی وہ مسلمانوں کو ایک تو امید بھی دے رہی تھی, ایک انقلابی شاعری انہوں نے کی اس ٹائم کے اوپر, اور وہ جو ہے وہ ان کو بیدار بھی کر رہی تھی. اور پھر ایک اور شعر ان کا بہت خوبصورت ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آج بھی اگر ہم اس کو سنیں تو یہ اتنا ہی ریلیونٹ ہے, کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے, خوبصورت, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ویری ایموشنل فار می, اٹس ویری بالکل. تو ابھی بھی ایسا ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. کوئی بھی یہاں پر لیڈر دیکھتا ہوں, کوئی بھی, میں ایون تو چھوٹا موٹا ٹیلنٹ بھی دیکھتا ہوں نا, تو میرے دماغ میں یہ آتا ہے کہ نہیں ہے نا امید, نا امید نہیں ہے ہم, ہاں امید تو ہے. کیونکہ جب ہم اپنے ینگسٹرس کو دیکھتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں بچوں کو اسپیشلی, تو ٹیلنٹ ہمارے ملک میں جتنا ہے اور جتنے پیشنیٹ ہیں لوگ, تو ڈیزرونگ لوگ بھی ہیں, بالکل ڈیزرونگ بھی ہیں, ایگزیکٹلی.
تو ایک امید تو قائم ہے ابھی. پھر جو ہم نے یہ بات کی کہ وہ اونچے خواب دیکھنے پر اور ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ توجہ دلاتے تھے اس طرف, تو پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تیرا کام ہے پرواز اور تیرے سامنے بھی اور بھی آسمان ہے. اسکائی از دا لمٹ. اسکائی از دا لمٹ, ٹھیک ہے, جو ہم نے ابھی بات کی تھی کہ مطلب آپ نے خواب دیکھنے ہیں اونچے. جب ایک بہت اچھی ایک کوٹ ہے جس میں یہ ہے کہ انسان جتنا بھی آگے بڑھ جائے وہ اپنی سوچ سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا. دیٹس ٹرو. آپ اپنے لیے بڑا سوچیں گے تبھی آپ وہاں تک پہنچیں گے نا. تو اقبال بھی بیسکلی اپنی شاعری سے یہی سب چیزیں بتا رہے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام شعر ایون میں جب پڑھ بھی رہی ہوں تو مطلب محسوس ہو رہے ہیں جا کے مجھے. تو یہ ساری شاعری جو ہے وہ ایسی شاعری تھی جو آپ کو واقعی اگر آج بھی آپ یہ سنیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی آپ کو اندر سے جھنجھوڑ رہا ہے. خودی والا شعر تو بہت پاپولر ہے. بالکل سب سے پاپولر یہ شعر ہے. ہاں, اقبال کا ٹاپک جو ہے نا اگین بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے, گھنٹے لگ جائیں گے. اب وہ شکوہ جواب شکوہ کو ایکسپلین کرنے جائیں گے ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. یہی میں بات کر رہا تھا آپ لوگوں سے بھی اسٹارٹ کے اندر کہ ہم لوگ کہاں تک اس کو ڈیپتھ میں لے کے جائیں گے. اسی وجہ سے ہم تھوڑا سا نا شیلو رکھنے کی کوشش کریں گے کہ اوپر سے ہم ڈسکشن کریں گے, پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا نیکسٹ شعرا کی طرف جائیں گے. آگے کس کا نام آ رہا ہے آپ کی نظر میں؟ آگے ہم فیض صاحب کی بات کریں گے. فیض صاحب مجھے ذاتی طور بیچ میں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت سارے شعرا کی بات نہیں ہو رہی, تو اگین دوبارہ سے معذرت. بات یہ ہے کہ آئی ایم شیور کہ بہت سارے بڑے بڑے شاعر ہیں, تو اس پر ہم لوگ بعد میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. فیض صاحب کا بہت بڑا نام ہے. فیض صاحب کا بہت بڑا نام ہے, اور فیض صاحب ذاتی طور پہ مجھے بہت پسند ہے. مجھے ان کی شاعری بہت پسند ہے, اور میں نے ان کی شاعری کی نیریشنز میں شاعری کی کرتی ہوں, تو میں نے فیض صاحب کو بہت پڑھا ہے اور مجھے بہت پسند ہے وہ. فیض صاحب کی جو بات مجھے بہت پسند ہے وہ یہ کہ بہت سادگی تھی ان کے مزاج کے اندر. جتنا ہم ان کو پڑھتے ہیں اور جتنا ہم نے ان کو سمجھا ہے کہ بہت سادگی تھی. اور فیض صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ انہوں نے برابری کی بات کی ہے. فیض صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہ جو اونچ نیچ ہے, معاشی اونچ نیچ, معاشرتی اونچ نیچ, یہ کلاس سسٹمز, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو نہیں پسند تھیں. تو ان کی شاعری سے بھی یہ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں, ان کی گفتگو میں بھی یہ چیزیں نمایاں ہوتی تھی کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ برابری کو وہ پسند کرتے تھے, اور وہ جو ہے وہ عام آدمی کے مسائل جو ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے, اور وہ ان کے اوپر بات زیادہ کرنا چاہتے تھے. ان کے فیض صاحب کا بھی جب دور تھا تو اس وقت بھی بہت پولیٹیکل کرائسس تھے, بہت سوشل کرائسس تھے. تو فیض صاحب نے کافی مشکل کا وقت گزارا, اور ان کے اوپر بھی بہت ایسا وقت آیا, اور اس دوران بھی اور اس کے بعد بھی انہوں نے جو لکھا وہ بہت خوبصورت لکھا, اور اس سے بھی ایک ان کی کیفیت اور ان کے درد کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار شاعری سے کچھ بھی نہیں ہوتا, تو میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایسے بڑے بڑے شعراء کو جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا؟ کچھ تو ہوتا ہوگا. نہیں دیکھیں, کچھ تو کرتے ہوں گے, اس کا کوئی پاور تو ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی ایسے کہہ دے کہ شاعری سے کچھ نہیں ہوتا. آئی ہیو فرینڈز جو کہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی اس طرح سے بھی اٹھا کے کہہ دے کہ شاعری سے کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ شاعری سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور اگر شاعری کی طاقت کو سمجھنے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ علامہ اقبال جب لکھ رہے تھے تو مطلب ان کے قلم کی جو طاقت ہے وہ مسلمانوں کو بیدار کر رہی تھی. اور یہ آج بھی ہماری ہسٹری اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ علامہ اقبال کے قلم کے اندر ایک طاقت تھی جو اس وقت مسلمانوں کو جس نے بیدار کیا, اور ان کو ان کے اندر ایک ایسی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک روح پھونک دی کہ وہ واقعی انہوں نے جو ہے وہ خواب دیکھنا شروع کر دیے, اور انہوں نے جو ہے وہ اونچی سوچ کرنا شروع کر دی. تو اسی طرح سے فیض صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک انقلابی شاعر تھے. فیض صاحب نے جب لکھنا شروع کیا اور جب انہوں نے عام آدمی کے لیے لکھنا شروع کیا تو ان کی جو شاعری ہے وہ بالکل ایک مطلب جسے کہتے ہیں کہ
لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پڑھنا شروع کیا اور لوگوں نے اس سے بہت زیادہ ریلیٹ کرنا شروع کیا. اور پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ بہت ماسس کی جب شاعری بن جاتی ہے وہ، اور ان کی ماسس کی جب وہ آواز بن جاتی ہے، تو شاعری جو ہے وہ پھر انقلابی صورت اختیار کر لیتی ہے. اور جب وہ انقلابی صورت اختیار کرتی ہے تو پھر آپ اس کو ایک سمندر کا بہاؤ ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے. آپ اس کی ڈائریکشن کو ایڈجسٹ کرتے ہیں لیکن آپ اسے روک نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ شاعری جو ہے وہ اس سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، ایسا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ قلم میں بہت طاقت ہے. بالکل ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے جتنے بھی زمانے گزر جائیں، ہم کتنے بھی ایڈوانس ہو جائیں، کتنے بھی ہم ٹیکنالوجی کو اڈیپٹ کر لیں، اور ہم قلم کی طاقت کو جو ہے نا وہ ہم اس کو نہیں کر سکتے، اگنور نہیں کر سکتے قلم کی طاقت. آپ فیض صاحب کی شاعری میں کون سے آپ کے کچھ پسندیدہ شعر ہیں؟ اچھا، فیض صاحب کا ایک تو شعر مجھے بہت پسند ہے کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. یعنی کہ جو ہمارے دل پہ گزر رہا ہے وہ ہم لکھتے رہیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بتانا کہ ہم لکھتے رہیں گے، جو بھی ہمارے دل پہ گزر رہا ہے، جو بھی ہے ہم لکھتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں رکوں گا نہیں. آپ روک لیں، آپ قلم کو نہیں روک سکتے. فیض صاحب جب جیل میں گئے تھے 4 سال کے لیے تو وہ وہاں پر بھی لکھ رہے تھے. آپ روک نہیں سکتے نا. قلم ایک ایسی طاقت ہے، آپ روک نہیں سکتے اس کو. That's true. اس نظم کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے تنہائی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اسٹارٹ وہ یہاں سے ہوئی تھی کہ پھر کوئی آیا دل زار، مصیبت کا مارا میرا دل. تو وہ ایک امید تھی شاید. پھر وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں، اور اینڈ لائن ہے کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. یہ تو بہت سیڈ ہے. ہاں، دس از ویری سیڈ. یس، یہ ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے، اور یہ سب چیزیں جو لکھی گئی ہیں یہ بھی ایک بہت حساس موقع پہ لکھی گئی ہیں. مطلب کسی شاعر نے کسی ایک خاص موقع پر کوئی ایک درد، کوئی تکلیف، کوئی تشنگی محسوس کی ہوگی. بالکل. جس وقت انہوں نے ان تمام جذبات کو لفظوں میں قید کر دیا، اور اتنی خوبصورتی سے قید کر دیا. اور جو پڑھنے والا ہے، جو فین ہے، وہ اس کی ڈیپتھ کو نا پوری طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اسی وجہ سے وہ ایموشنل بھی ہوتا ہے. بالکل، وہ جذباتی ہوتے ہیں. اور ہم جب اس لیے بات کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی بڑا سینسیٹیو ہے یہ سارے ٹاپکس نا، کہ دیکھ بھال کر بڑا اچھے الفاظ میں تمیز کے دائرے میں رہ کر اور اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، تو ہم بھی دیکھ کر الفاظ کا چناؤ کریں. بڑا زبردست قسم کا کام ہے ویسے یہ. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے، جن شعراء کی بات کر رہی ہیں آپ، فار ایگزامپل فیض احمد فیض صاحب کی بات کر رہے ہیں. اب میری اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن اب ایک طرح سے نا آپ نے انٹروڈکشن دے دیا ہے مجھے کہ وہ بندہ کون تھا. مجھے اندازہ تو ہے، لیکن اب میں پورا اور ڈیپتھ میں پڑھنا چاہوں گا کہ ایگزیکٹلی کام کیا ہے، لائف کیا تھی، کیا لکھا ہے. کیونکہ لکھنے میں جو ڈیپتھ ہے نا بڑی کوئی خطرناک قسم کی ہے. اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا، بڑے بڑے انٹلیکچوئلس ان کو مانتے ہیں. بالکل، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، ہر جگہ جو ہے ان کی بہت زیادہ عزت ہے. اس وجہ سے میں تھوڑا سا گھبراہٹ کے ساتھ، ڈر کے ساتھ جو ہے ان کا نام بھی لے رہا ہوں، ان کے بارے میں بات بھی کر رہا ہوں. اور ادب کے ساتھ، بالکل بہت زیادہ ادب سب سے پہلے. ادب ہی تو ہے. بالکل، ادب بھی ہے، اور ان کا اپنا احترام بھی بالکل ہے سب سے پہلے. فیض صاحب کے بعد حبیب جالب بھی بہت بڑا نام ہے ریولیوشنری شعراء کے اندر نا. اور شاعری کے اندر میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے، کافی ساری کیٹیگریز دیکھی ہیں میں نے. کوئی محبت کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی خدا کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی عام انسانوں کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی پورے سسٹم کو رگڑ دیتا ہے یار. بالکل ایسا. جو ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ دوستوں کی میرے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاعری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ان کو جواب میری طرف سے بھی یہی جاتا ہے کہ حبیب جالب اور فیض احمد فیض کے خلاف حکومت کیوں جائے گی. اب پرانے زمانے میں بھی ایسی ہوتا تھا کہ شاعری ہوا کرتے تھے جو پورے کے پورے سسٹم کو ہلا دیا کرتے تھے. ہر زبان کے اندر نا کچھ نہ کچھ ایسی بات ہوتی تھی کہ پورا ان کا جو اس وقت کا اشرافیہ تھا وہ ان کے خلاف ہو جایا کرتا تھا. بالکل. تم نے بولی کیسے بات، کیونکہ شاعری کی کوالٹی یہ ہے کہ آپ دو پیجز کی بات ایک لائن کے اندر بول سکتے ہو. بالکل ایسے ہی ہے، اور سب لوگ سمجھ جاتے ہیں او ہو یہ بات ہو رہی ہے. اینڈ دین اس کے اندر طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اتنی دبی ہوئی بات کرتے ہو کہ آپ اپنی طرف سے بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو. جی. سو بڑی ڈیپتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
اگلی ہم کس شاعر کی بات کرنے جا رہے ہیں؟ اب ہم بات کر رہے ہیں میرے بہت پسندیدہ شاعر کی، بہت زیادہ پسندیدہ شاعر کی. ان کو میں بہت پڑھتی ہوں اور میرا دل کرتا ہے میں پڑھتی رہوں ہر وقت، اور وہ ہیں جان ایلیا. ارے واہ، ہم تو بہت ہی ماڈرن ٹائم پر آ گئے ہیں. ماڈرن ٹائم پر آ گئے ہیں. اب ہم 90s کے، اب ہم پارٹیشن کے بعد آ گئے ہیں. 90s پہ آ گئے. ہاں بالکل، ہم ویڈیو والا دور آ گیا ہے. ویڈیو والا دور آ گیا ہے، اور پراپر مشاعرے ہو رہے ہیں جس کے اندر جان ایلیا صاحب جو ہے ان کی زلفیں کھلی ہوئی ہیں، چشمہ لگا ہوا، اور وہ فل چلنگ میں سگریٹ بھی پی رہے ہیں اور پھر وہ شاعری کر رہے ہیں. شاعری کر رہے ہیں، اور بہت ہی عام لوگوں کے لیے شاعری. جان ایلیا جو ہیں انہوں نے دکھ درد کی شاعری کی ہے، دکھی شاعری کی ہے انہوں نے. ان کی زندگی میں کافی رنج و الم رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ رومانس پہ بھی شاعری کی ہے، پیار محبت کی انہوں نے بہت بات کی ہے. لیکن ان کی مجھے جو ان کی خوبصورتی لگتی ہے اور ان کی شاعری کی جو ایک اچھی بات لگتی ہے، ایک تخیلاتی خوبصورتی جس کو ہم کہتے ہیں، سوچ کی خوبصورتی، وہ یہ لگتی ہے کہ کوئی بہت اسٹرانگ ایموشن کو، ایک رومانٹک ایموشن کو بھی وہ بہت گریس کے ساتھ کہہ دیتے تھے، ڈیسنسی کے ساتھ. جیسے کہ ان کا ایک شعر ہے کہ اس کی آغوش اگر میسر ہو، سرد کمرے میں آگ لگ جائے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اتنا آسان ہے. پوائنٹ یہ ہے نا کہ مجھے اب عوام کو بھی نا ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیر از اے ڈیسنسی ان دس اسٹرانگ ایموشن. ان کا جان ایلیا کی ایک خوبصورت بات اور بھی ہے کہ وہ کم سے کم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور بڑی سے بڑی بات کہہ جاتے ہیں. تو ان کے جو شعر ہیں وہ اکثر آپ اس طرح سے دیکھیں گے. اب ایک اور شعر ہے جس سے آپ کو ان کی کیفیت کا اندازہ ہوگا کہ کمی نہیں تھی کسی چیز کی مگر اکثر اکیلے بیٹھ کے رویا ہوں زار زار بہت. تو جان ایلیا جو ہیں انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی لکھی ہیں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لیے ویسے ان کو ایکسپریس کرنا بڑا مشکل ہے. اور ابھی جو ہم اگلا شعر جو میں آپ کو سنانے والی ہوں، تو اس کو آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں مطلب ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی تو ہے. اور اس پہ انہوں نے لکھ دیا ہے، عہد رفاقت ٹھیک ہے لیکن مجھ کو ایسا لگتا ہے تم تو میرے ساتھ رہو گی میں تنہا رہ جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تم مجھ سے وعدہ وفا تو کر لو گی، کمٹمنٹ جس کو ٹھیک ہے، کمٹمنٹ تو تم مجھ سے کر لو گی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ساتھ میں تو رہیں گے لیکن اس ہم کے اندر صرف تم ہوگی، میں نہیں ہوں گا. جس کو ٹاکسک ریلیشن شپ کہتے ہیں آج کے دور میں. ٹاکسک ریلیشن شپ کہہ دیں یا ہاں مطلب آپ ایسے ریلیشن شپس ہم دیکھتے ہیں جس کے اندر ون سائیڈڈ ہوتا ہے، ون سائیڈڈ، جس کے اندر ایک کی نیڈس فلفل نہیں ہو رہی ہیں، ایک بندے صرف دیر از اونلی ون پرسن ان دا ہول ریلیشن، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، آف کورس ریگارڈلس آف اینی جینڈر. بالکل تم تو میرے ساتھ رہو گی میں تنہا رہ جاؤں گا. تو اس چیز کو شاعری کے ذریعے سے بیان کرنا بیوٹیفل، امیزنگ. سو جان ایلیا صاحب کا ایک شعر مجھے اور بہت پسند ہے کہ تم جو آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. ارے یار، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. بٹ اتنی سیڈ شاعری ہے، وہ اتنی ریلیٹیبل شاعری ہے، کیونکہ زندگی میں نا آپ کی بہت اس طرح کے مومنٹس سارے ہوتے ہیں، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے، اور اب اس طرح کے شعر پڑھتے ہیں تو ایک طرح سے آپ کو سہارا بھی مل جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے بالکل سہارا اس طرح سے ملتا ہے کہ اگر کسی شاعر کی آپ نے اس طرح کی بات پڑھی ہوتی ہے نا تو آپ کو پھر ایسا لگتا ہے کہ یار میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور پھر بہت سارے لوگ. اس کا مطلب یہ کہ مسئلہ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے. مجھے نا میں جب اس طرح کے شعر پڑھتا ہوں، اگر میں کسی افسوس میں ہوں تو مجھے اور زیادہ افسردہ نہیں کرتا ایسے شعر، مجھے تھوڑی سی ہمت ملتی ہے. واقعی اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاعری کیا کرتی ہے، تو شاعری یہ کرتی ہے، شاعری آپ کو ہمت دلاتی ہے، شاعری آپ کو امید دلاتی ہے. امید ہے. ہاں، اور تو یار جان ایلیا پر تو بہت لمبی بات کر سکتے ہیں یار. بالکل. جان ایلیا اب ایک اور مزے کا شعر میں آپ کو سناتی ہوں کہ کیسے سمجھے میرے روگ اندھے گونگے بہرے لوگ، ان کے آگے سب بیکار آہیں نوحے ماتم سوگ. اللہ اکبر.
کتنا برا طنز ہے یہ تو. سالڈ ٹرو. طنز تو ایک اور ہے ویسے. 100%. اوہ اچھا. تیرا لہجہ یاد رکھنے کو ہم چائے بھی کڑوی پیتے ہیں. یہ طنز ہے. صحیح طنز ہے. ہاں, طنزیہ شاعری بھی ویسے بڑے مزے کی ہوتی ہے, جیسے کہ لہجہ یار میں زہر ہے بچھو کی طرح. لہجہ یار میں زہر ہے بچھو کی طرح, وہ مجھے آپ تو کہتے ہیں مگر تو کی طرح. دل سے نہیں کہتے. تو یہ بھی ہے, طنزیہ شاعری بھی ہے. ایک طرح سے یہ جواب ہوتا ہے, ایک طرح سے یہ دل کی ایک آواز ہوتی ہے. آج کل تو مجھے یہ بڑا انٹرسٹنگ سین ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ میرے جو ہے رشتہ داروں میں اکثر نا گروپس بنے ہوئے ہیں, تو ہمارے یہاں تو رشتہ داروں کی لڑائی بھی نا شاعری میں ہوتی ہے. ادبی لڑائی جس کو کہتے ہیں. تو اپنے واٹس ایپ گروپ کے اوپر جو ہے وہ ایک میرے رشتے کے ماموں جو ہیں وہ اپنا ایک شعر ڈال رہے ہوتے ہیں پکچر, دین اس کے بعد جو ہے وہ دوسری خالہ یا چچی جو ہیں وہ دوسرا آ رہے ہیں. بھائی میں نے بولا یار یہ کہا تم لوگوں نے جنگ لگا رکھی. اٹس سو فنی اینڈ اٹس سو انٹرسٹنگ کہ مزہ آتا ہے دیکھنے میں. اچھا, مجھے طنزیہ شاعری میں جو آج کل میرا فیوریٹ چل رہا ہے وہ ہے جس کے چاہوں میں اس کے دل میں اتر سکتا ہوں, تو ہی دنیا میں صنم ایک نہیں بھاڑ میں جا. کانفیڈنس. ہاں ہونا چاہیے. ہاں ہونا تو چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اچھا, ایک اور ہم بات کرتے ہیں انٹرسٹنگ, وہ یہ کہ شاعری جو ہے وہ آپ کے جو واقعات ہوتے ہیں نا ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے کور کری ہوتی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل مجھے شاعری اس وجہ سے بھی اچھی لگتی ہے کہ جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ شاعری جو ہے وہ آپ کے بہت سارے شعبے زندگی کو بہت ڈفرینٹ شعبے زندگی کو کور کرتی ہے. جیسے ہم نے کرکٹ کی بات کی اور یہ ساری چیزوں کی, تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کے ریلیجس ایونٹس کو بھی شاعری کور کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور میں جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہوں جب میں اس طرح کی کوئی چیز پڑھتی ہوں کہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ایک بہت خوبصورت ہمارا واقعہ ہے جس میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے تھے, اور وہ ہر بات اپنی لاڈ پیار میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے منوا لیا کرتے تھے. تو وہ جو ان کا واقعہ ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے آپ کی ایک جھلک دیکھنی ہے, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کوہ طور کا واقعہ جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ پہاڑ طور پر آئیں, اور وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ایک جھلک دکھانے کی کوشش کی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور وہ پہاڑ پورا سیاہ ہو گیا, بالکل کالا سیاہ ہو گیا. تو اس پر ایک بہت خوبصورت شعر ہے جو کہ آبدہ پروین کا جو ایک سانگ ہے پردہ داری, یہ اچھی پردہ داری ہے, یہ اچھی رازداری ہے, اس میں بھی یہ استعمال ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز پر لے کر چلو موسیٰ, ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز پر لے کر چلو موسیٰ, تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا. جلوہ گاہ ناز یعنی وہ جگہ جہاں دیدار ہونا ہے, اور غش مطلب کہ بے ہوشی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مطلب ایک ایونٹ ہے, ایک ریلیجس ایونٹ ہے, اور اس پہ یہ شعر کتنی خوبصورتی سے لکھا گیا ہے. اور یہ ایک پرسپیکٹیو ہے اس کا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں, کیونکہ اگر آپ کو غش آ گیا تو اللہ تعالیٰ کا حسن کون دیکھے گا. اور شاعری میری نظر میں شاعری ایک ایسا ویپن ہے جس کو ہم دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. اس کو جوڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, محبت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اینڈ آئی تھنک نفرت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, توڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, جو کہ ہوتا ہے ہمارے ریجن کے اندر ہوتا ہے. ہم تو اس بارے میں بالکل بھی ڈینائی نہیں کر سکتے اس بات کو. اٹس اے سیڈ اینڈ ڈارک ریالٹی کہ اور ہر چیز کو توڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, چاہے پولیٹکس ہو. پولیٹکس جوڑنے کا کام بہت اچھا کرتی ہے. میں تو بہت زیادہ فیور میں ہوں پولیٹکس کے, کہ پولیٹکس ہی تو ہے جو کہ جوڑنے کا کام کرتی ہے, اور پولیٹکس ہی ہے جو کہ توڑنے کا کام بھی کرتی ہے. تو اسی طرح سے شاعری ایک بہت امپورٹنٹ ویپن ہے, کہ ایموشنلی چارج کر دیتی ہے لوگوں کو. کتنا بری طرح سے آپ کافی زیادہ جو ہے نا وہ آپ کے جذبات کو ابھارتی ہے نا, آپ کے جو اندر چھپے ہوئے جذبات ہیں ان کو وہ جو ہے وہ بالکل مطلب آپ جذبات کو آپ کے باہر لے آتے ہیں, اور جذباتی ہو جاتے ہیں, جذباتی کر دیتی ہے. بالکل یس. اب فار ایگزامپل چاہے کوئی فرقہ ہو, وہ ایک دوسرے کو طنز کر رہا ہوتا ہے, تانے مار رہا ہوتا ہے شاعری کے پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو شاعری کے ذریعے طنز کر رہی ہوتی ہیں. پورے ملک ایک دوسرے کو, ملک کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر
نفرت والی شاعری کرتے ہیں, شاعری جنگ کے اوپر شاعری ہوتی ہے, جنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی شاعری ہوتی ہے, کم کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے, لیکن نیگیٹیولی پرووک کرنے کے لیے بھی شاعری ہوتی ہے. وہی بات ہے دانیال کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یہ تو ایک ٹول ہے, ٹھیک ہے, اب آپ یہ ایک میڈیم ہے آپ کے پاس, اب آپ کا کام یہ ہے کہ بالکل جیسے انٹرنیٹ ہے, یوٹیوب ہے, ایک میڈیم ہے, آپ اسے اچھا کانٹینٹ دیکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں یا نہیں. تو وہی بات ہے ساری کہ آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے پاس قلم ہے یا آپ کے پاس یہ ٹیلنٹ موجود ہے شاعری کرنے کا, یہ تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب کراچی کا ایک پرانا, بہت پرانا ایک ڈائلاگ, ایک ایگزامپل تو میں دوں گا لازمی. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار ایگزامپل بھی تو دینی چاہیے, ایک ایگزامپل تو میں دوں گا اس چیز کی, کیونکہ اگین بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے یار, توڑنے کے لیے ایک ایگزامپل دوں گا. وہ یہ کہ کراچی میں بہت ٹائم پہلے ایک نعرہ اٹھا تھا, جو قائد کا غدار ہے موت کا حقدار ہے. شعر ہے یہ, جو قائد کا غدار ہے موت کا حقدار ہے. قائد تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کی بات چل رہی تھی, پرانے جو اب پاکستان میں ہوتے ہی نہیں, بہت دور ہوتے ہیں یہاں سے, لندن والے. تو قائد کا غدار ہے موت کا حقدار ہے, اٹس اے شعر. اور اس شعر کی بیسس کے اوپر کراچی کے اندر 10 سے 15 ہزار لڑکا مرا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک بہت خطرناک ریالٹی ہے. آپ دیکھیں نا اس شعر کی پاور کتنی تھی. صرف ایک شعر تھا, جو قائد کا غدار ہے موت کا حقدار ہے, ہماری آئیڈیالوجی بن گئی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی بیسس پہ اتنے خطرناک کام ہوئی. تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں, میرے پاس تو بہت ایگزامپلز ہیں جو کہ میں نہیں دے سکتا, بعد میں دیکھیں گے کبھی نہ کبھی انشاءاللہ, اور ہمت آئی تو دیں گے, لیکن ابھی اتنی ہمت ہے. بالکل یہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ ایک ٹول ہے, اور آپ اسے نیگیٹو چیزوں کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. ہم نے دیکھی ہیں ارد گرد ایگزامپلز, ابھی ایک آپ نے بھی دی, اور نیگیٹیولی وہ آپ کے ایموشنس کو اتنا پرووک کر دیتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے جانی, دماغ آپ کا کام نہیں کرتا, آپ جان کے, مال کے, عزت کے دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے. تو اس کو جو ہے وہ لوگ اس طرح سے بھی یوز کر رہے ہیں. 2-3 اور دماغ میں آئے تھے لیکن میں تو بول ہی نہیں سکتا, مجھے یاد ہے وہ شعر, لیکن میں نہیں بول سکتا. آپ کو ریکارڈنگ کے بعد سناؤں گا. پروین شاکر کو آئی تھنک ہم لوگوں نے مس کر دیا, اگر ہم لوگ ایک فیمیل کو بھی ایڈ کریں بڑا امپورٹنٹ ہے. پروین شاکر جو ہے انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے. انہوں نے ان کی شاعری سے باقاعدہ ایک جو نسوانیت والی جو ایک نزاکت ہوتی ہے نا, وہ جھلکتی ہے, آپ کو محسوس ہوتا ہے. جیسے کہ ان کا ایک بہت پیارا شعر ہے, بس یہ ہوا کہ اس نے تکلف سے بات کی, اور ہم نے روتے روتے دوپٹے بھگو دیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ایک بہت ہی کیوٹ اور بڑی نزاکت سی ایک فیلنگ آپ کو محسوس ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ پروین شاکر کی ایک نظم ہے, وہ خیر کافی بڑی ہے, میں آپ کو اس کے آخری کے کچھ اشعار سنا دیتی ہوں. جب ملی ہوگی اسے میری علالت کی خبر, اس نے آہستہ سے دیوار کو تھاما ہوگا, سوچ کر یہ کہ بہل جائے پریشانی دل, یوں ہی بے وجہ کسی شخص کو روکا ہوگا. اتفاقاً مجھے اس شام میری ایک دوست ملی, میں نے پوچھا سنو آئے تھے وہ کیسے تھے, اس نے ایک لمحے کو دیکھا مجھے اور پھر ہنس دی. اس کی ہنسی میں وہ تلخی تھی کہ اس کے آگے کیا کہا اس نے مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اتنا معلوم ہے خوابوں کا بھرم ٹوٹ گیا. تو یہ جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں سے آپ کو ہر لفظ میں سے عام الفاظ کے اندر اس کے اندر ہر لفظ جو ہے وہ ایک دکھ کی کیفیت کا اعلان کر رہا ہے. ریلی سیڈ یار. تو پروین شاکر جو ہیں وہ بہت خوبصورت, ان کا انداز تھا, بہت پیارا. اور انفارچونیٹلی ہم لوگ بہت سارے لوگ کے نام نہیں لے سکتے, نام ان اے سینس کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے, کیونکہ اتنے بڑے بڑے نام اتنے خوبصورت کام کر کے گئے کہ میری زندگی کا حصہ اور بنتا جا رہا ہے. جس طرح سے زندگی میں آپ کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے نا, آپ سنجیدہ مزاج ہو رہے ہوتے ہیں, اور دین اگین ٹھہراؤ آ رہا ہوتا ہے, ہبڑ دبڑ والی زندگی ختم ہوتی ہے. میرے دادا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اردو کا, ہولو کا مطلب ہوتا ہے بالکل ہی ہر وقت ادھر ادھر گھومنے والا نا, بے چین. لیکن وہ ہولو پن جو ہے نا وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے نا مجھے پھر یہ میرا انٹرسٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے ان ناموں کے اندر. اب ہم اس پوڈ کاسٹ کو تھوڑا سا اختتام کی طرف لے کر جانے والے ہیں. اب میں کچھ بیسک کویشچنس کروں گا آپ سے نا. بیسکلی ابھی جو تلفظ کی بات ہے,
اور الفاظوں کی ادائیگی کی بات ہے کہ بولتے کس طرح سے ہیں, ایک طریقہ ہوتا ہے, انداز بیاں ہوتا ہے شاعری کا, یہ کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی؟ دیکھیں انداز بیاں جو ہے اس کی شاعری میں بہت اہمیت ہے, بہت زیادہ. مطلب یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شعر لکھا ہوا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے تو وہ شعر جو ہے اس کے معنی, اس کا مفہوم بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتا ہے بالکل. اس لیے کیونکہ شعر جب آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں خصوصی طور پہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ادائیگی میں ان کے اوپر سٹریس زیادہ رکھتے ہیں, اور کچھ میں آپ اس کو ہلکی آواز میں لے جاتے ہیں, مدھم کر دیتے ہیں, اور آپ اپنی ایک آواز میں مطلب وہ جو اس کا اتار اور چڑھاؤ ہے اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. اور آپ کبھی بھی اپنی ایک ٹون میں شعر نہیں پڑھتے, آپ ہمیشہ جو ہے اس کی اپنی جو آواز ہوتی ہے اس کا اپنے اتار چڑھاؤ رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ شعر کی ادائیگی جو ہے وہ بھی اٹ سیلف ایک آرٹ ہے. تو اگر یہاں پہ ضرور میں ضیاء محی الدین صاحب کا نام لینا چاہوں گی, جن کو ہم نے ابھی بہت ریسنٹلی کھویا ہے, اور ضیاء صاحب کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہے. واقعی جی آپ بہت لکی ہیں. ہاں, اور ضیاء صاحب جو ہے وہ آپ کے اردو کے الفاظ جو ہے نا ان کو ٹھیک کرواتے تھے. اگر آپ غلط اردو بول رہے ہوں تو وہ آپ کو باقاعدہ ٹوکتے تھے. اگر ہم بول دیں مسئلہ تو وہ بہت ڈانٹتے تھے کہ مسئلہ نہیں ہوتا, اٹس مسئلہ, یس مسئلہ. تو ضیاء صاحب جو ہیں وہ کتنے مطلب ابھی بھی اگر جیسے اب میں خود بھی پوئٹری نریشنس کرتی ہوں تو اگر کوئی ایسی نظم میں پڑھوں جو ضیاء صاحب نے پڑھی ہوئی ہو تو اس کو پہلے دیکھ کے ان کی تلفظ سے سیکھ کے اور پھر میں کوشش کرتی ہوں. ظاہر ہم ان جیسا بالکل نہیں کر سکتے لیکن ہم ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. انسپریشن. تو انداز بیاں بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ. بہت. ضیاء صاحب کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ ضیاء صاحب بہت اچھے انسان ہیں. اردو کے معاملے میں وہ تھوڑے سخت تھے, اور میرے خیال میں ٹھیک ہے, بنتا ہے ایک مطلب ایک انسان نے اپنی پوری زندگی تھیٹر کو, آرٹ کو اور اردو کو ڈیڈیکیٹ کر دی ہو, وقف کر دی ہو ایکچولی, صحیح ہے. تو لیکن وہ بہت اچھے استاد ہیں, بہت اچھے. مطلب جب وہ آپ ان کی سکھائی ہوئی جو بات ہے وہ آپ کو یاد رہتی ہے پوری زندگی, اور میرے خیال میں یہی ایک استاد کی کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ کو اگر ان کی بات یاد رہے پوری زندگی. آپ کے ٹیچر تھے وہ؟ نہیں, میرے ٹیچر نہیں تھے. میں ایک پروجیکٹ کر رہی تھی وہاں پہ ناپا میں, تو وہ وہاں پر ہوتے تھے. ان کے ساتھ تھوڑی بہت بات چیت رہا کرتی تھی. کوشش کرتے تھے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ان کے قریب رہ سکیں. اگر وہ کسی اور سے بھی بات کر رہے ہیں اور ہم وہاں خاموش بھی بیٹھے ہوئے تو آپ سیکھ رہے ہیں نا. صحبت کا جسے کہتے ہیں نا, صحبت کا اثر مجھے لگتا ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. خاموش بھی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو نا کسی کے ساتھ, اس کے روم میں, وہ بندہ کسی اور سے بھی بات کرے تو وہ صحبت کا اثر آپ کو مل رہا ہوتا ہے. تو بہت زبردست بات کی ہے ابھی آپ نے. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ, اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. وہی تو ہے کہ بڑوں کی محفل, کوئی بھی بڑا ان اے سینس کہ کوئی ایکسپیرینسڈ بندہ ہے, اس کی صحبت میں بیٹھنا ہے اور خاموشی سے سننا ہے. سیکھنے کی جستجو ہونی چاہیے آپ کے اندر, تو آپ ہر ایک سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. ضیاء محی الدین صاحب کو اب میں اپنے نظریے کے ساتھ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں, کیونکہ میرا ایموشنل کنیکشن آئی تھنک بہت 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 زیادہ اسٹرانگ ہے. اینڈ آئی کین ناٹ زیادہ آئی تھنک بات کر بھی نہیں سکتے اس کے اوپر. میں سمپل ورڈز میں ایک بات کہوں گا کہ اگر میں نے ریسنٹلی ان اے سینس کہ جنید جمشید صاحب کے واقعے کے بعد اگر میں کسی انسان کے لیے بہت رویا تھا نا, دیٹ واز ضیاء محی الدین صاحب. بہت زیادہ, بہت 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 زیادہ. کیونکہ ابھی بھی آپ میرا یہ کھول کر دیکھیں گے نا تو اس کے اندر نام لکھا ہوا ہے سب سے پہلے ضیاء محی الدین. میرے فون کے اندر بھی آپ نام دیکھیں گی تو پوڈ کاسٹ کی جو گیسٹ لسٹ ہے نا اس کے اندر میں نے ٹاپ پر نام لکھا ہوا ہے ضیاء محی الدین. میرا خواب تھا, یہ میرا ویژن تھا. میرا ویژن انفارچونیٹلی ہی از ناٹ اینی مور. اور میری بہت کوشش تھی کہ میں کسی طرح سے ان کے جتنے بھی جاننے والے ہیں ان کو کسی طرح سے میں کنونس کر دوں کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں اور میں آپ سے کچھ الفاظ جو ہے وہ شیئر کر لوں. I really wanted to have a conversation with him. مطلب a conversation with him. Imagine میں کیوں, میری زندگی کی بہت بڑی انسپریشن میں سے ایک انسپریشن ضیاء محی الدین صاحب ہیں, کیونکہ بولنے کا طریقہ. اردو بولوں گا تو ایک لفظ انگریزی کا نہیں آئے گا, اور انگریزی وہ انسان بولتا تھا تو ایک تو انتہائی شدید کلین برٹش ایکسنٹ نا, جو آپ کو اولڈ
انگلش ملے گی, جو آپ کو لنڈن ایکسنٹ ہوگا پراپر والا یار, زبردست زبردست, خوبصورت انگریزی, خوبصورت اردو. بالکل. اور آپ نے جو بات کہی تھی نا کہ شاعری اور اس کی ادائیگی دو مختلف چیزیں ہیں. ایسا بھی ہوتا تھا کہ شاید اس شاعر نے اتنے بہترین طریقے سے نہ پڑھی ہو, لیکن ضیاء محی الدین صاحب کی زبان سے وہ نکلتا تھا نا, وہ ان کے منہ سے جو نکلا تھا نا, میرے دماغ مجھے ہمیشہ نا بہت سارے تو ان کے ایسے کلام میں جب میں سنتا ہوں تو واقعی مجھے رونا آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اب وہ جتنے پیار سے انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان, میں نے سمجھا کہ تھا کہ تو ہے درخشاں حیات, تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے, تیری صورت سے عالم میں بہاروں کو ثبات, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. ضیاء محی الدین صاحب, امیزنگ پرسنالٹی. اور اللہ تعالیٰ, اللہ کرے کہ اس طرح کے اور بھی لوگ آئیں ہمارے لیے, لیکن بہت بڑی اکیڈمی, ایک بہت بڑا لاس. وہ خود بذات خود ایک انسٹیٹیوشن تھے. آف کورس 100%. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنی ذات کے اندر ایک انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, ایک ادارہ ہوتے ہیں. اور میں بہت چھوٹی سی تھی تو آئی تھنک میں نے ایک کوٹ پڑھی تھی کہ جامعات اور ادارے آپ کی تقدیر بدل دیتے ہیں. اینڈ آئی اگری ود اٹ. بالکل ایسا ہی ہے. اب میں ایک اور میں آپ کو واقعہ شیئر کرتا ہوں اس کے اندر, کیونکہ خواہش تھی تو اگین مجھے پتا تھا کہ کراچی میں رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی تو تعلقات کی بنا پر میں مل تو لوں. تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ میری ایک بار ملاقات ہو گئی ان سے, اور وہ تھا عالمی اردو میلہ جو ہے لاسٹ ایئر والا, 2 سال پرانا آنا. تو اس کے اندر ان کو آنا تھا. اب میرا یہ تھا, میں نے آرٹس کاؤنسل والوں سے بات کی, میں نے بولا بھائی مجھے صرف ایک ملاقات. میں اسٹار اسٹک کبھی بھی اتنا آسانی سے نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ہیں جن کو میں اپنی انسپریشن سمجھتا ہوں, اور مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں کبھی اسٹار اسٹک ہوں گا. لیکن ابھی 2 سال پہلے عالمی اردو میلہ ہوا تھا کراچی میں, تو میں نے کہا آرٹس کاؤنسل والوں سے کہ پلیز میری ایک چھوٹی سی ملاقات ہو جائے. لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں جیسے ہی ملوں گا نا تو میری کیا کیفیت ہوگی. تو ایک روم کے اندر انہوں نے بولا کہ آپ اس روم میں جائیں, یہاں پر ضیاء صاحب ہیں اور آپ جا کر مل لیں. جیسے ہی میں گیا, میری کوئی پریپریشن ہی نہیں تھی. میں نے بولا, وہ نا کنگا کر رہے تھے اور ان کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ تو وہ جھکے ہوئے تھے اور بڑے اسٹائل سے کنگا کر رہے تھے. اور میں کیا السلام علیکم کہتے ہیں, یس. میں نے بولا مائی نیم از دانیال اینڈ آئی ریئلی ایڈمائر یور ورک. مجھے سمجھ ہی نہیں آیا, مجھے یاد بھی نہیں میں نے کیا بولا تھا, مجھے یاد ہی نہیں ہے. میں فمبل کر رہا ہوں, عجیب سی زبان میں, جبرش کہتے ہیں اس کو, اس میں بولا میں نے کچھ, کہنے لگا ویری نائس ٹو میٹ یو. ضیاء صاحب کی آواز میں روب تھا, بہت زیادہ. میں پہلی بار اتنا بری طرح سے پھنسا تھا نا, اور پھنسنا جائز بھی تھا, لیکن یہ تھا کہ الحمدللہ اس انسان سے میری ملاقات ہوئی, اینڈ انفارچونیٹلی اس کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہو پائی. بہت بڑا ہمارا لاس ہے ہماری پوری انڈسٹری کا. لیکن یہ ہے کہ سیکھا ان سے یہی ہے کہ تلفظ, ادائیگی, اور ابھی بھی اور سیکھنا ہے اپنے آپ کو اور زیادہ کسی طرح سے نا. یہ انسپریشن ہے ہماری, انہی سے تو سیکھیں گے. ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ ہم لکھا ہوا, آپ نے کہا تھا نا کہ لکھا ہوا تو ہے, تو لکھا ہوا ہے, کس طرح سے بولنا ہے ہمیں کیا پتہ. وہ آڈیو ہمارے پاس, اس میں آڈیو تو نہیں آ رہی. آڈیو از ضیاء محی الدین صاحب, آڈیو از سم ون ایلس, بہت سارے باقی کے بڑے بڑے لوگ کہ یار اچھا یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے بات کرنے کا. اب ہمارا پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے, اور آخری میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ آپ نے بھی تھوڑی بہت شاعری کی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو کہ ایگزیکٹلی کیا لکھا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اور میں نہیں, ہماری آڈینس بھی جاننا چاہتی ہے. اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ نے فیض گھر میں یہ نظم پڑھی ہے, یہ شاعری پڑھی ہے. تو پلیز آخری اس کو نا, اس پوڈ کاسٹ کا اختتام ہی ہم کرتے ہیں ایک نظم اور شاعری کے اوپر. تو پلیز ارشاد, یہ زیادہ بہتر لفظ ہوتا ہے نا, ارشاد. اچھا, یہ میں نے لکھی تھی when I was staying in لاہور, تو ہاسٹل میں جب میں تھی لمز میں, تو وہاں پہ پھر میں نے یہ لکھی تھی. تو اس کا ٹائٹل ہے ہاسٹل کے کمرے میں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے, ہاسٹل کے کمرے میں کچھ اداس لمحوں میں, سردیوں کی راتوں میں, خاموشی کے عالم میں یہ سوچا کرتی ہوں کیسی ہے یہ بھیڑ یہاں, کیوں ہے آخر اتنی جلدی, وقت ہے کہ آگے آگے ہے اور ہم سب پیچھے پیچھے ہیں, کیسی ہے یہ بے صبری, کیوں ہے آخر اتنی جلدی, دن تو نکل جاتا ہے سارا رزق روزی کی دوڑ میں شامل, تھوڑے سے سجدے تھوڑی عبادت, لیکن رات ہوتے ہی جانا ہاسٹل کے کمرے کی خاموشی چلاتی ہے, بے چینی ستاتی ہے, خوشیاں اداس ہوتی ہیں,
اشک مسکراتے ہیں. شیلف میں رکھی کتابوں کے حرف مدھم ہو جاتے ہیں. میرے خواب سرہانے بیٹھے میرا مذاق اڑاتے ہیں. چاند ستارے میرے آتے ہی پردے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. میرے بچپن کے چند کھلونے مجھے ماضی میں بلاتے ہیں. ہاسٹل کی کھڑکی سے لاہور کی سڑکیں ڈرتے ڈرتے تیرے گھر کا پتہ بتاتی ہیں. مگر اب جانا بات یہ ہے کہ وقت جو تھا وہ گزر چکا ہے. یار پرانے روٹھ چکے ہیں. اپنے گھر کا پتہ ہمیں یاد ہے شاید، یا شاید وہ بھی بھول چکے ہیں. میری شاعری، میرے الفاظ مجھ سے بغاوت کر چکے ہیں. ہاسٹل کے کمرے میں زندگی کے واسطے اب ہم نے سوچا ہے یہ جانا. سنگھار میز پہ رکھی ساری حسین پرفیوم کی بوتلوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں گے. ہم سجنا سنورنا چھوڑ دیں گے. پھر رات کے آتے ہی روزانہ ہاسٹل کے کمرے میں ہم خود سے وعدہ کرتے ہیں تجھ کو بھول جانے کا. لیکن سویرے روز اٹھ کر ہم خود سے کیے ہوئے وعدے پر اتنی زور سے ہنستے ہیں کہ ہاسٹل کے کمرے کی دیواریں بھی کہکا لگاتی ہیں. I have no words. اتنا آسان الفاظ میں آپ نے لکھا ہے کہ اب ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ہی بہترین. واہ کیا بات ہے. نیکسٹ لیول. بہت اچھا. شکریہ. تھینک یو. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس کے اندر برکت دے، ہمت دے، اور اسی طرح کی بہترین فکری شاعری لکھنے کی توفیق دے. فکری شاعری ہے یہ تو بہت زبردست ہے بھائی، بہترین ہے. مجھے تو بہت اچھی لگی. اینڈ آئی ایم پریٹی مچ شیور جن لوگوں نے دیکھی ہے نا، یہ جن لوگوں نے سنا ہے اور ابھی تک اگر آپ یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں، ہمارا دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے آپ لوگ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہیں. آئی ایم پریٹی مچ شیور یہ بہت ہی کچھ ہزاروں لوگ ہیں جو کہ ابھی تک رکے ہوئے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں. اور ان تک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. اور آپ نے ان کی شاعری سنی ہوگی ڈیفینیٹلی، تو لازمی ان کے جو سوشل ہینڈلز ہیں میں یہاں پر لکھ دوں گا، آپ ان کو فالو کیجیے گا. اور بہت بہت شکریہ سیرش یہاں پر آنے کے لیے. یہ پوڈ کاسٹ اور یہ ٹاپک میرے لیے نا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کتنا امپورٹنٹ ہے میرے لیے، کتنا اہم ہے. اور میں اتنی اس کی ڈیپتھ میں اور جانے والا ہوں آنے والے وقتوں میں، کیونکہ اب تو ہمارا ون آف دا ویژن ہے یہ. مائی ون آف دا ویژن از ٹو پروموٹ دس لینگویج. اس زبان کو اور زیادہ عام کرنا اور شاعری کو اور زیادہ عام کرنا. اور ہر زبان میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے انگریزی میں اگر ہم بات کر رہے ہیں، مجھے اس کی ضرورت کا پتہ ہے، امپورٹنس کا، ریکوائرمنٹ کا پتہ ہے. میں بہت پسند ہے مجھے انگلش لینگویج بھی. بٹ یہ ہے کہ زبانوں سے نا فائدہ یہ ہوگا کہ عام لوگوں کو مجھ جیسے انسان کی انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوگا. تو شکریہ آپ کا بہت بہت آنے کے لیے. مزہ آ گیا. میں تو شکریہ. اور شکریہ آپ سب لوگوں کا اب تک ہمیں جھیلنے کے لیے. خیال رکھیے گا اپنا. بہت بہت السلام علیکم.